السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے محمد فہیم، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ ان کا سوال ہے کہ مولانا صاحب دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی طریقہ، کوئی وظیفہ، کوئی نماز بتا دیجئے کہ دنیا کا کوئی بھی گناہ گار جب اس کو پڑھے تو اس کی دعا قبول ہو جائے۔ محترم، دعا کے قبولیت کے تعلق سے احادیث پاک کے اندر کچھ شرائط کو ذکر کیا گیا ہے۔ اگر دعا کرنے کے وقت وہ شرائط آپ میں پائے جاتے ہیں تو آپ کی دعا قبول ہوگی، اس کے اثرات ظاہر ہوں گے اور آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ نمبر 1، آپ کی روزی بالکل حلال ہو، اس میں کسی طرح کی حرام کی ملاوٹ نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر امر بالمعروف نہی عن المنکر کے تعلق سے کوتاہی بالکل نہ کی جائے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی معاشرے میں یا اپنے گھر میں برائی اور گناہ کی بات دیکھیں، آپ اس کو منع کریں۔ منع کرنے کے درجات احادیث پاک میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اگر آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ اس چیز کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو آپ اس کو ہاتھ سے روک دیجئے، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں تو آپ زبان سے کہہ دیجئے، اور اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے ہیں تو آپ اس چیز کو اپنے دل میں برا سمجھیے۔ تیسری چیز، دعا کی قبولیت کے تعلق سے جلد بازی نہ ہو کہ دعا ابھی مانگی اور فوراً قبول ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جب فرعون نے ستایا، پریشان کیا، ان کی زندگی تنگ ہو گئی، تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ قرآن کریم میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، کہ اے موسیٰ، تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا گیا ہے، استقامت اختیار کرو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہو اور شریعت پر جمے رہو۔ اور اس دعا کا اثر کافی لمبے وقت کے بعد ہوا ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے تعلق سے جلد بازی نہ ہو۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 18 سال کے بعد، اور بعض لوگوں نے کہا ہے 40 سال کے بعد اس بد دعا کا اثر ظاہر ہوا۔ چوتھی چیز، دعا میں گناہ کی بات نہ ہو کہ فلاں آدمی کا یہ نقصان ہو جائے، فلاں یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ کوئی بھی چیز گناہ کے تعلق سے دعا کے اندر اس کا تذکرہ نہ ہو۔ پانچویں بات، رشتہ توڑنے کی دعا نہ کی جائے، کیونکہ شریعت رشتہ جوڑنے کو کہتی ہے، رشتہ توڑنے کو نہیں کہتی ہے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ جب دعا کی جائے تو دعا پوری توجہ اور یقین کے ساتھ کی جائے، اس یقین کے ساتھ کی جائے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ دعا کو قبولیت کے تعلق سے آپ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب تعریف کریں، خوب حمد بیان کریں، اور دعا کے شروع اور آخر میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں۔ پھر اس کے بعد آپ اور آپ کے اہل خانہ نماز حاجت پڑھ کر دعا مانگیں، اور یہ نماز اور یہ دعا کا سلسلہ مسلسل چلتا رہے گا جب تک کہ دعا کے قبولیت کے آثار ظاہر نہ ہو۔ انشاءاللہ آپ کی دعا جلد قبول ہو جائے گی اور دعا کے اثرات بھی جلد از جلد ظاہر ہوں گے، اور بے حساب اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ امید ہے آپ نے اپنے سوال کے جواب کو سمجھ لیا ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنے دیگر بھائیوں اور بہنوں کے پاس ارسال فرمائیں، ہو سکتا ہے انہیں یہ طریقہ نہ معلوم ہو، وہ دعائیں کرتے ہوں لیکن دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں۔ شاید اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ حضرات بھی صحیح طریقے پر دعا کر سکیں اور ان کی دعائیں قبول ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔